السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 27 جولائی، پیر کا دن۔ تو اب ہم اپنی کتاب کا سبق نمبر 4 جو ہے حضرت ختیجہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہماری دہرائی ہے۔ اس سے پہلے جو دو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس کی ہم نے ٹیسٹ کے ذریعے دہرائی کر لی ہے۔ اب ہم اس کی بھی دہرائی کریں گے کہ کس طرح ہم نے حضرت ختیجہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں اور ان کی اچھائی اور ان کے اچھے اخلاق کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کس طرح کی خاتون تھیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے کس طرح مقرر کیا۔ وہ ان کی ایمانداری اور ان کی اچھی خوبیوں کی وجہ سے ان سے کیسے متاثر ہوئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں، بہت رحم دل تھیں، بہت غریب پرور تھیں، اور سخاوت جو تھی ان کی اخلاق کا سب سے اہم ثبوت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ملازم کے ساتھ تجارت کا سامان دے کر روانہ کرتی تو اس کی اجرت یا تنخواہ مقرر کی جاتی یا پھر اس کو نفع میں سے حصہ مقرر کر دیا جاتا۔ نفع کی صورت میں مقرر حصہ ادا کر دیتی تو بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت ختیجہ اپنے پر ہی لیتی تھی کہ نقصان اگر ہو جاتا تھا تو وہ بھی ذمہ ان کا وہ ملازم پہ نہیں ڈالتی تھی بلکہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتی تھی۔ یہ ان کی سخاوت کا ایک خاص ثبوت تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے سامان شام لے کر جاتے ہیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانتداری اور پاک بازی کی شہرت سنی تو آپ کو پیغام بھیج کر بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے پاس آئے تو حضرت ختیجہ نے ان کو ایک پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا سامان ملک شام لے جائیں گے تو وہ اس کا معاوضہ جو ہے وہ دگنا دیں گی یا اس کا نفع جو ہے دگنا دیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تو آپ نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت و دیانتداری اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا کہ اس تجارتی سفر میں حضرت ختیجہ کو دگنا نفع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا مال لے کر گئے تو حضرت ختیجہ کے مال کا ان کو دگنا منافع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد حضرت ختیجہ کو تمام تجارتی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ تو پھر اس وقت ان آگاہی کے بعد آپ کے ساتھ جو حضرت ختیجہ کا غلام گیا ہوا تھا اس نے بھی حضرت ختیجہ کے بارے میں، حضرت ختیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت تعریف کی اور ان کی امانت داری اور کاروباری مہارت کے بارے میں بتایا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے ساتھ قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم نے اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے کچھ سوالات ہیں جو کہ ہم اس کے سوالات کریں گے کہ ہم نے اس کے میں حضرت ختیجہ کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں پڑھا کہ حضرت ختیجہ کیسی خاتون تھی۔ وہ اخلاق، رحم دلی، قریب پروری اور سخاوت کی مالک تھیں۔ حضرت ختیجہ جو تھیں ان کا تجارتی سفر کس کے ساتھ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، آپ نے ان کی خدمت کر دی۔ پھر آپ
میں غلام نے حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کو کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمانت و دیانت اور کاروباری مہارت میں اچھے اخلاق کی بہت اچھے طرح کے مالک ہیں، تو آپ نے ان کی بات سے متاثر ہو کر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ حضرت خدیجہ نے کیوں کیا؟ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت، دیانت اور کاروباری مہارت کی تعریف سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا اس کے سوالوں کے جواب۔ اب ہم نے اس کی ایک ورک شیٹ تیار کی ہے جو کہ ہمارے پیپر کا ایک خاص حصہ ہوتی ہے۔ اس ورک شیٹ کے ذریعے ہمارا پیپر مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، حضرت خدیجہ سے نکاح کے بارے میں ہم نے ایک ورک شیٹ تیار کی ہے۔ اس ورک شیٹ کو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہمارے پاس وہ ورک شیٹ اس طرح ہے کہ اس پہ پہلے سوال میں ہے خالی جگہ پر حضرت خدیجہ ڈیش کے لقب سے مشہور تھی، طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش معاوضہ دینے کا کہا، انہوں نے دگنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی ڈیش قبول کر لی، پیشکش قبول کر لی۔ میسرہ حضرت خدیجہ کا ڈیش تھی، ٹھیک ہے، میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، 21 سال تھی، 22 سال تھی۔ یہ ہمارے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپ نے درست کرنا ہوتا ہے۔ تو 25 سال عمر تھی۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت ان کی عمر 20 سال، 40 سال، 25 سال اور 50 سال تھی، تو یہ اس میں سے بھی 40 سال تھی۔ حضرت نکاح کا پیغام بھیجا اپنی سہیلی کے ذریعے، اپنے والدین کے ذریعے، صحابی کے ذریعے یا غلام کے ذریعے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام اپنی سہیلی کے ذریعے بھیجا تھا۔ پھر یہ تھا کہ سفر تجارتی سامان فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کہاں؟ ایران، مصر یا شام، عراق، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شام جواب ہمارے پاس درست تھا، جس کو ہم نے حل کر دیا۔ تو بیٹا اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس تھا کالم کا۔ کالم ہم نے میچ کرنے تھے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملایا۔ ہمارے پاس کالم الف میں حضرت خدیجہ سامان فروخت، غلام، چچا، آپ کی عمر نکاح، حضرت خدیجہ کی عمر نکاح، اس کو ہم نے آپس میں میچ کیا اور یہ ہمارا سبق اس طرح مکمل ہو گیا۔ تو بیٹا اس سبق کو آپ نے اب اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ صبح اس کا ہم ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔